ہمارے یہاں آج کل ایک بات چلا دی ہے لوگوں نے، اب اس کو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد. اس مسئلے کو یہ کہتے ہیں، کہتے جی ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ایک صحابی سے کہا تھا بھائی تو ایک ہی بکری کر لے بس، تو کیا کر لے، ایک ہی بکری کر لے بس. اب اس پر بھی مہم چلا رہے ہیں، اللہ خیر کرے کل کو کہیں گے کہ روزے بھی خالی بیوی رکھ لے بس، اور 10 سال بعد یہ فتویٰ نہ آ جائے کہ نمازیں بھی بیوی سے پڑھوا لیا کریں، پھر لوگ مہر میں لکھوا دیں گے کہ میں اتنے پیسے دوں گا نمازیں تو پڑھے گی. خدا کے لیے احادیث مبارکہ کا نام لے کر اتنا بڑا ڈاکہ مت ڈالو. اس زمانے میں علماء نے لکھا عموماً لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی کے گھر کا حال سنا ہوا ہے نا آپ نے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ مسجد نبوی میں چراغ مغرب عشاء اور فجر میں روشن کیا جا سکے. ارے ظالموں، تشریح کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو کیا کہہ رہے ہو. فاقے پر فاقے. غزوہ خندق یاد ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہم نے پیٹ کھول کر حضور کو دکھایا، اللہ کے نبی خندق کھود رہے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، غشی کے دورے پڑتے ہیں، بعض صحابہ کھودتے کھودتے گر جاتے ہیں خندق میں. پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس پر پتھر باندھے ہوئے ہم نے. تو کہتے ہیں حضور نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا، ہمارے پیٹ پر ایک پتھر تھا، حضور کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ علامت تھی کہ ہمارا فاقہ 2 دن کا ہے، اللہ کے نبی کا فاقہ 4تھے 5ویں دن کو چھو رہا ہے. اتنا فاقہ تھا. لیکن عجیب خیانت ہے، اللہ ہدایت دے دے، عجیب خیانت ہے. نماز کہتے ہیں جس پر فرض ہے وہ سارے اپنی اپنی پڑھیں گے. مجھے تو ڈر ہے اگر یہ قربانی والا مسئلہ آگے چل گیا نا کہیں سے چینلوں وغیرہ سے، آج کل چینلوں پہ بھی جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر چھانٹ کے کچرا بٹھایا ہوا سارا، پتہ نہیں لاتے کہاں سے پکڑ کر، عجیب و غریب. کل کوئی یہ نہ کہے کہ نماز بھی ایک ہی پڑھ لے بھائی، تو لوگ پھر ملازم رکھ لیں گے نمازیں پڑھوانے کے لیے. گلگت بلتستان سے اطلاع آ رہی ہے، وہاں سے ایک گروپ ایسا پیدا ہوا جو کہتا ہے مرحومین کی نمازیں ہم سے پڑھواؤ، اور مناسب ہدیہ لیں گے آپ سے، مناسب ہدیہ لیں گے. کچھ سال کے بعد ترقی ہوگی، وہ کہیں گے بھائی مرحومین کا کیوں انتظار کرتے ہیں، زندگی میں ہی پڑھوا لیں ہم سے، آپ کی ساری نمازیں ہم پڑھ دیں. کتنی خطرناک بات ہے، کیسی نامناسب بات ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نمازیں، حدیث کا کیا حل کر دیا، کہتے ہیں کہ جی بس ایک آدمی کر لے سب کی طرف سے ہو جائے گی. حالانکہ غربت تھی، افلاس تھا، فاقے تھے. آج بھی آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آپ کے محلے یا علاقے کا غریب آدمی آپ کے پاس آئے یا میرے پاس آئے، پوچھے مفتی صاحب ہماری تو حیثیت نہیں ہے، 1 بکری کر رہا ہوں، تو میں کیا کہوں گا کہ تو 10 بکریاں کر؟ میں کہوں گا ارے نہیں ماشاءاللہ تم نے 1 کر لی، بس تمہارے گھر کی طرف سے یہی کافی. یہی کہا جائے گا، یہی کہا جائے گا نا. تو حضور نے اس غریب صحابی سے فرمایا بس تمہارے لیے 1 ہی کافی ہے. تو انہوں نے سارے عمراء کو سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیا، نہیں بھائی نہیں، جو 200 جانور بھی کر سکتا وہ بھی 1 ہی کرے. تم کون ہوتے ہو لوگوں کو قربانی سے ہٹانے والے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ ظلم نہیں ہے. نماز سب اپنی پڑھیں، روزہ سب اپنا رکھیں، زکوٰۃ سب اپنی دیں، حج سب اپنا کریں، صدقۃ الفطر سب کا الگ الگ دیا جائے، زکوٰۃ سب کی الگ الگ جائے، بیوی کی الگ، اس کے گولڈ کی الگ، شوہر کے بزنس کی الگ. قربانی میں کہاں سے شریعت بدل گئی کہ 1 شخص کرے 10 آدمیوں کے لیے کافی ہے؟ مجھے 2 سال 3 سال پہلے ایک صاحب نے کہا، انہوں نے بیچاروں نے کہیں سے مسئلہ سن لیا تھا، کہا جی ایک میں نے بکرا لیا ہے اپنا بیوی کا اور مرحوم والدین کا حصہ کر لوں اس میں؟ کہیں سے باہر سے واٹس ایپ پر سوال آیا تھا. میں نے کہا بھائی 1 میں تو سارے کام نہیں ہوں گے. تو انہوں نے اسی قسم کے کسی مولانا سے مسئلہ سنا تھا، کہنے لگے میں نے لیا ہے لیکن تھوڑا سا صحت مند لیا ہے میں نے. ماشاء اللہ کتنا صحت مند لیں گے آپ، اس چکر میں نہ پڑے. حضور کی سخاوت پر یہ طبقہ پردہ ڈال رہا ہے. اللہ کے نبی نے پورے ریوڑ قربان کیے ہیں، پورے ریوڑ قربان کیے ہیں. اور جس نبی کے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے اکثر. اس مہینے کا شروع کا چاند دیکھا، 1 مہینہ گزرا، دوسرا چاند دیکھا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا چاند دیکھا. ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا. پوچھا صحابی نے زندہ کیسے رہتے؟ کہا کہیں سے کھجوریں آ گئیں، کسی انصاری نے کوئی پھل بھیج دیا، یا کبھی کسی بکری والے نے دودھ بھیج دیا، وہ نہ آیا تو اللہ کے نام پر جیتے تھے.
کیسا ظلم ہے. لیکن جب قربانی کا موقع آتا تھا، فاقوں والے گھر کے باوجود اللہ کے نبی اس عمل کی عظمت جانتے تھے. حجۃ الوداع پر کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ قربان کیے. یہ ایک بکری لوگوں کو سبق پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے میرا نبی سارے سخیوں سے بڑھ کر سخی تھا، میرے نبی کی سخاوت کے برابر کسی کی سخاوت نہیں ہو سکتی. آج بھی سرمایہ دار آدمی 100 اونٹ خرید لے آسان نہیں ہے. آج کے حساب سے تو کروڑوں روپے کے اونٹ بن جائیں گے. حضور نے تنہا اپنی جانب سے 100 اونٹ قربان کیے. یہ بھی تو بتائیں کہ اپنی جانب سے آپ نے ایک دمبا قربان کیا اور اپنی امت کے ان لوگوں کی جانب سے بھی قربانی کی. پوچھا یا رسول اللہ یہ دوسرا کس کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت میں جو لوگ بعد میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. یہ بھی بتا دیا کریں لوگوں کو. جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. کہاں لے جا رہے ہیں آپ امت کو؟ یہ ایک بکری اور ایک بکرا اور ایک جانور کا تماشا لگا رہے ہیں آپ. لوگوں کو قربانی کے فریضے سے ہٹانا چاہتے ہیں. 100 اونٹ قربان کی جس کی مالیت آج کے دور میں کروڑوں روپے بن جاتی ہے. اور صحابی کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ حضور کی طرف ذبح ہونے کے لیے وہ جانور رسیاں توڑا کر آگے بڑھتے تھے، اونٹ، کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے میں ذبح ہو جاؤں. 63 آپ نے ذبح کی ہے اور باقی حضرت علی سے فرما لی تم ذبح کرو اور اللہ کی راہ میں اسے تقسیم کروا.